बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लीगी कारकुनान में खुशी की लहर, मिठाइयां बांटी। कायद नून लीग इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। जाती उम्रा की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई हैं। मियां नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी गई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। लीगी कारकुनों में खुशी की लहर, मिठाइयां भी तकसीम की गईं, जबकि कायद नून लीग इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच चुके हैं। जाती उम्रा की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई। आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ के एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लीगी कारकुनान में खुशी की लहर, मिठाइयां भी बांटी। कायद नून लीग इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। जाती उम्रा की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई। मियां नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। लीगी कारकुनान में खुशी की लहर, मिठाइयां तकसीम। कायद नून लीग इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच चुके हैं, जबकि जाती उम्रा की रौनकें दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ के एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लीगी कारकुनान में खुशी की लहर, मिठाइयां तकसीम। कायद नून लीग इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच के जाती उम्रा की रौनकें दोबारा से बहाल। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि लीगी कारकुनों में खुशी की लहर है और मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। अब आपको बताएं, क्रीम ब्लॉक से मोटरवे तक सिर्फ 5 मिनट का सफर, 2 तरफा फुल हाइट अंडरपास बनेगा। पंजाब हुकूमत का एक और अवामी मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ये अवामी मनसूबा जो है वो शुरू करने का फैसला किया है और इस हवाले से जहाँ पे गंभीर मसाइल हैं, मुतवक्कित इलाके हैं, उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है। इसमें क्रीम ब्लॉक अंडर के चौक पर जहाँ वादत रोड पर ये लिंक होता है, उस पे अंडरपास है, जो अंडरपास क्रीम ब्लॉक की जानिब होगा दोनों तरफा और दोनों तरफ में फुल हाइट अंडरपास होगा। इसी तरह क्रीम ब्लॉक से आगे जो गोल चक्कर है उससे कबल और उसके बाद दोनों तरफ प्रोटेक्टेड यू टर्न होंगे, जिसके बाद ये टोटल एरिया सिग्नल फ्री हो जाएगा और मुल्तान रोड तक ये सिग्नल फ्री होगा। ये फेज 1 होगा। फेज 2 में मुल्तान रोड से खाड़क और खारक से मोटरवे तक एक इंटरचेंज बनेगी और नया रूट बनेगा, जिसके बाद क्रीम ब्लॉक से सिर्फ 5 मिनट से ट्रैफिक को मोटरवे पे डाइवर्ट किया जा सकेगा और ये बिल्कुल एक नया रूट तस्लीक कर लिया जाएगा। इस हवाले से एलडीए ने ये मंसूबा शुरू करने का और इसके फंड एलोकेशन करने का तमाम तर इजाजत हुकूमत पंजाब से मांग ली है। एलडीए की जानिब से असम्बली वज़ीर-ए-आला को भेजी गई है, जिसमें इंक्लूजन ऑफ स्कीम इस माली साल में और इसके फंड को सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर जारी करने की सदा की गई है। ये मंसूबा जैसे ही शुरू होगा, इसके फेज 1 पे क्रीम ब्लॉक से मुल्तान रोड और फेज 2 से मुल्तान रोड से बराता खारक मोटरवे लिंक होगा, जिसपे काम शुरू हो सकेगा और इसकी लागत जो फेज 1 की है वो 3 अरब बताई जा रही है, जबकि अगले फेज पे भी 3 अरब की लागत आएगी और ये कम से कम वक्त में आपको मोटरवे पे एक नया लिंक जो है शहर के अंदर से फराहम हो जाएगा। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने स्मार्ट बिलिंग प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कंपनी ने 64 लाख सार्फिन के ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर्स का रिकॉर्ड मुरतब करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से तमाम दफातर को सार्फिन की ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर्स का रिकॉर्ड मरतब करने की हदायत की गई है, जिसके बाद स्मार्ट बिलिंग पर मुंतकिल होने से पेपर वाले बिल्स के खात्मा हो जाएगा। सराय ने बताया कि स्मार्ट बिलिंग की बुनियाद पर लेस्को को पेपर की खरीदारी कीमत में सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी, जबकि सार्फिन के घरों में बिलों की डिलीवरी में ताखीर के मसाइल भी हल हो जाएंगे। स्मार्ट बिलिंग मनसूबे के तहत तमाम सब डिवीजन को 2 रोज में रिकॉर्ड मरतब करने की हदायत की गई है। एलडीए सिटी में प्लाटों से महरूम अलाटियों के साथ नया मजाक। एलडीए सिटी डायरेक्टोरेट ने प्रेशर कम करने और सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए मंजूर बिजली का कनेक्शन देने से मुंसलिक कर दी। एलडीए सिटी डायरेक्टोरेट की जानिब से एलडीए सिटी में प्लाटों से महरूम अलाटियों के साथ नया मजाक किया गया है। नेपरा ने एलडीए सिटी के लिए कानून में नरमी के लिए 25% के हिसाब से 3 अरब की बजाय अराजी देने की मंजूरी दी। ताहम एलडीए सिटी डायरेक्टोरेट ने मंजूरी बिजली का कनेक्शन देने से मुंसलिक कर दी है। जराये के मुताबिक एलडीए सिटी मंसूबे को बिजली की हतमी मंजूरी लेस्को से मिलना बाकी है। एलडीए सिटी मंसूबे की सुपरवाइजरी कमेटी में 3 अरब के मसावी 25 कनाल का प्लॉट देने का केस पेश किया गया। लेस्को को 25 कनाल के प्लॉट की फाहमी के बाद ही बिजली के कनेक्शन और तनसीबात की इजाजत दी जा सकेगी। लेस्को ज़राए के मुताबिक लेस्को तनसीबात फाइनल होने के लिए कम से कम 2.5 माह दरकार है। मंजूरी के बाद मटीरियल की खरीदारी भी लेस्को से वेट करना लाजिम होगी।
اب آپ کو بتائیں دھوبی گھاٹ بلال گنج کے مکین انتظامی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ سیوریج کا کام کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد یہ بھی دیکھیں جب بارش ہو جاتی ہے تو یہاں پانی کا بہت زیادہ نظام ہوتا ہے اور نہ صاف پینے کا پانی ہے، نہ یہاں کوئی سہولت میسر ہے۔ ادھر اتوار والے دن اتنا بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی نہیں ہے اور بہت سے مسائل ہیں یہاں پہ، نہیں آتا ہی نہیں، پانی نہیں، ہمیں ظاہر باہر سے لانا پڑتا ہے، وہ جو بور گیا ہوا ہے مسجد وغیرہ جہاں پہ گیا ہوتا ہے وہاں سے استعمال ہو رہا ہے۔ پائپوں میں گندا پانی آتا ہے، پائپوں میں گندا پانی آتا ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تقریباً آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے الیکشن ہو گئے پھر ہو گئے، تقریباً بہت مشکلات ہو رہی ہیں۔ باغ منشی لدہ کچا راوی روڈ کا سیوریج نظام خراب، واسا آفس کے سامنے گندا پانی جمع، واسا انتظامیہ اپنے ہی آفس کے باہر واٹر پائپ لائن کی مرمت نہ کرا سکی، علاقہ مکین واسا انتظامیہ کی ہٹ دھرمی اور نااہلی پر برہم، اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ باغ منشی لدہ کچا راوی روڈ کا سیوریج نظام 1 سال سے خراب ہے، واسا آفس کے سامنے بھی گندا پانی جمع ہے اور صورتحال یہ ہے کہ واسا انتظامیہ اپنے ہی آفس کے باہر 1 سال سے خراب واٹر پائپ لائن کی مرمت نہیں کروا سکی۔ واٹر پائپ لائن پھٹنے سے سڑک پر پانی جمع رہنے کے باعث کچا راوی روڈ تباہ ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک تھی، یہ صرف پانی کے سیوریج کی وجہ سے جو ہے نا وہ سڑک بھی ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ ہمارا احتجاج یہی ہے کہ بھی اس کو جلد جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ پینے والا اور نہانے والا پانی ایک صاف آئے، اور دوسرا یہ جو ٹریفک اس کی وجہ سے سڑک کی ٹوٹ کی وجہ سے ٹریفک ادھر مطلب ہر گھنٹے میں ایک گھنٹے میں 2-3 دفعہ بلاک ضرور ہوتی ہے۔ روزگار سے محروم 86 نابینا افراد کی بھی سنی گئی، نابینا افراد کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے روزگار دے دیا۔ آنکھوں سے محروم 86 افراد کے مختلف ہائی اسکولوں میں تعیناتی کے آرڈر جاری، پنجاب حکومت کی ہدایت پر نابینا ملازمین کو 32,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا احسن فیصلہ، روزگار سے محروم 86 نابینا افراد کو روزگار دے دیا گیا۔ نابینا افراد کو لاہور کے مختلف سرکاری اسکولوں میں تعینات کیا گیا۔ نابینا افراد عرصہ دراز سے روزگار کے اصول کے لیے سراپا احتجاج تھے۔ نابینا ملازمین کو حکومت پنجاب سے 32,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ تنخواہ کی بر وقت ادائیگی اسکول سربراہان کی ذمہ داری ہوگی۔ خصوصی افراد کو 3 ماہ کے لیے مختلف اسکولوں میں تعینات کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نابینا افراد کو اسکولوں میں اسکل ایجوکیشن بھی مہیا کی جائے گی۔ امتحانی اصلاحات اور بچت ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے پروفیشنل امتحانات کی جوابی کاپی کے صفحات کم کر دیے۔ اس اقدام سے یونیورسٹی کو سالانہ 2 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ قبل ازیں MBBS BDS کی امتحانی کاپی 16 صفحات پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ UHS جوابی کاپی کے صفحات کم کر کے 8 کر دیے گئے ہیں۔ ہر کاپی پر 3 مختصر سوالوں کے جوابات لکھنا ہوتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے جو ہے وہ امتحانی جو پروسیس ہے اس میں اصلاحات کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بچت بھی کی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے جو جوابی کاپی تھی جو امتحانات میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی تھی، اس کے جو ہے وہ 16 صفحات تھے، جبکہ بہت شارٹ کوسچنس تھے جو اس امتحانی کاپی پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جانب سے جس کے جواب دینے ہوتے تھے، تو آدھی سے زیادہ کاپی جو ہے وہ نارملی استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے جو 16 صفحات کی جوابی کاپی تھی اس کو کم کر کے 8 صفحات جو ہے وہ کر دیے ہیں، اور اس سے سالانہ یونیورسٹی حکام کا کہنا ہے کہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے وہ بچت ہوگی، اور جو 8 صفحات کیے گئے ہیں وہ مکمل اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا جائزہ لے کر کیے گئے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹ کاپی چھوڑ دیتے تھے اور جو کاغذ ضائع ہوتا تھا اس کی بات سے جو اضافی اخراجات تھے وہ بچ سکیں۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں موسم سرما کے اسکول یونیفارم کی قیمتوں میں 40% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ یونیفارم کی قیمتوں میں اضافے سے والدین سمیت دکاندار بھی پریشان ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ کوٹ خریدنے آئے تھے لیکن زیادہ قیمت کی وجہ سے سویٹر خریدا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں افشاں رضوان سے۔ جی افشاں، بتائیے گا۔ سردیوں کے آغاز پہ جہاں پہ باقی گرم ملبوسات جو ہے مہنگائی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، وہیں بچوں کے جو اسکول یونیفارم ہوتے ہیں ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم ایک یونیفارم کی دکان پہ موجود ہے جہاں پہ ہم نے تاجر برادری سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیفارم کی قیمتوں میں پچھلے سال سے اس سال کی نسبت 40% اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے والدین سمیت جو تاجر برادری ہے، جو تاجر حضرات ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ لوگوں کی اتنی قوت خرید نہیں ہے جتنے کہ وہ مہنگے ہو چکے ہیں یونیفارم۔ میرے ساتھ ایک انکل موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں
انہوں نے کیا خریدا. انکل مجھے بتائیے گا کیا خریدا اور بچے کی کیا چیز لی ہے اور کتنا فرق دکھا پچھلے سال کی نسبت اس سال میں یونیفارم جو خریدا؟ جی ہم نے بچے کے لیے سویٹر لیا ہے. لینے تو ہم کوٹ آئے تھے لیکن کوٹ کی قیمت بہت زیادہ تھی پچھلے سال کی نسبت, جو ہم پے نہیں کر سکتے, وہ نہیں لے سکے, تو اس لیے ہم نے لیے سویٹر. ہاں جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ جو ہے لینے تو کوٹ آئے تھے بچی کے لیے سردی کے نسبت سے, لیکن قیمت کی وجہ سے انہیں سویٹر لینا پڑا. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو... جی ٹھیک ہے. افشاں رضوان, بہت شکریہ آپ کا. سموگ کے روگ سے نمٹنے اور کاروبار جاری رکھنے کا معاملہ. لاہور چیمبر میں سندر, کوٹ لکھپت, فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن اور تاجر قائدین کا مشترکہ اجلاس. کاروباری برادری نے ماحول دوست ایندھن کو فروغ دینے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ جانے پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن سے کاروباری برادری تشویش میں مبتلا ہے. لاہور چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں کا مشترکہ اجلاس ہوا. نائب صدر عدنان خالد بٹ نے صدارت کی. عدنان خالد بٹ نے کہا سمارٹ لاک ڈاؤن سے مارکیٹیں اور بازار بند ہونے سے صنعت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. حکومت ماحول دوست انرجی کی امپورٹ پر توجہ دے تاکہ صنعت چلے اور سموگ نہ ہو. جس سے بجلی کے نرخ, گیس کے نرخ اور ہائی مارک اپ ہے, ہماری لوکل انڈسٹری ڈے بائی ڈے سست روی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ جس طرح ہائی گیس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے بھی صنعتی پہیہ سست روی کا شکار. صدر سندر ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل اسٹیٹ ملک اظہر علی نے کہا حکومت کاروبار کی بندش کی بجائے سموگ کی وجہ بننے والے عناصر کا تدارک کرے. مارکیٹوں کی بندش سے معاشی حالات خراب ہوں گے, مارکیٹیں کھلیں گی تو انڈسٹری کی پیداوار نکلے گی. اس ٹائم جو آپ کی انڈسٹری اتنی زیادہ افیکٹ ہو چکی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ابھی تک افیکٹس ہمارے پہ ختم نہیں ہوئے تھے, اب یہ نیا لاک ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا ہے. سموگ انڈیا میں چل رہا ہے میٹر, اس کو بھگتنا ہمیں پاکستان میں پڑ رہا ہے. ہماری انڈسٹری کو یہاں پہ بند کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں جو انوائرمنٹل بزنس کا نا وہ بالکل نہیں ہے پاکستان میں, اور ہماری پرابلم بجلی پانی گیس نہیں ہے. ہماری پرابلم جو مین چیز ہے نا وہ بجلی پانی گیس نہیں ہے. ہمارے ملک میں کنٹینیوٹی نہیں ہے بزنس کی. اجلاس میں کوٹ لکھپت انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے چیئرمین خرم الیاس, سابق چیئرمین فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن محمد محمود, چیئرمین کاٹیج انڈسٹریز سرور حجویری ملک سمیت دیگر کاروباری شخصیات شریک ہوئیں. کیمرامین جعفر بٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن ریونیو اجلاس ہوا. تمام ڈائریکٹرز آپریشنز اور ریونیو ونگ کے افسران کی آن لائن شرکت. ایم ڈی واسا غفران احمد کو روزانہ کی بنیاد پر تمام ٹاؤنز کی رپورٹ پیش کی گئی. واسا نے پانی اور سیوریج کی مد میں نادہندگان سے 40 لاکھ سے زائد ریکور کر لیا. گنج بخش ٹاؤن سے 3,59,950, گلبرگ ٹاؤن سے 7,71,836 روپے ریکور کیے گئے ہیں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن ٹاؤن شپ میں میٹیریل سائنس میں پیش رفت کے موضوع پر سالانہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وی سی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ڈاکٹر رؤف اعظم نے بطور مہمان نے خصوصی شرکت کی. ملکی اور غیر ملکی سائنسدان بھی شریک ہوئے. سائنس کے میدان میں پیش رفت و ترقی کے موضوع پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی. وی سی پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول ڈاکٹر رؤف اعظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. طلباء و طالبات کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی. ملکی اور غیر ملکی سائنسدانوں نے پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تبادلہ خیال کیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن ڈاکٹر عالم سعید نے کہا ملکی اور غیر ملکی سائنسدان مل کر پاکستان کو مختلف بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. جو لاسٹ سینچری تھی وہ سینچری تھی پارٹیکل فزکس کی. اس میں جتنی بھی ترقی ہوئی وہ پارٹیکل اور جو فنڈامنٹل سائنس میں تھی. لیکن اب جو یہ سینچری ہے یہ مٹیریل سائنس کی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں مٹیریل سائنس کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نہ صرف فزکس میں, باٹنی ہے, زوالوجی ہے, جتنے بھی ہمارے فنڈامنٹل سائنسز ہیں ان میں جو مین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ مٹیریل سائنس میں ہو رہی ہے. ڈائریکٹر ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر رانا ابرار حسین نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقاریب سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس 30 نومبر تک جاری رہے گی. ہر سال ہمارے ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں ہم انٹرنیشنل کانفرنسز جو ہیں یونیورسٹی مینیج کرتی اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں. جیسے فزکس کی جو اس وقت ہو رہی ہے مٹیریل سائنسز پہ, تو مور دین 20 کنٹریز سے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو اپنی ریسرچ ٹاپک اور اپنے ریسرچ جرنل پریزنٹ کریں گے. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ارباز خان, سٹی 42.
डॉक्टर हसन अली भी लाइसेंस बनवाने पुलिस खिदमत मरकज पहुंच गए। हसन अली ने अपना लाइसेंस रीन्यू करवाया, जबकि लाइसेंस की तजदीद के मौके पर हसन अली की SP सिटी शहजाद खान से मुलाकात हुई। हसन अली ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की शहरियों से अपील भी की है। मैं हूं हसन अली और जो मैं आज मैसेज आप लोगों को देने चाह रहा हूं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये ट्रैफिक के बारे में है। सबसे पहले ये है कि अगर आपने कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल आपने ड्राइव करनी है तो सबसे पहले उसका लाइसेंस बनाएं, क्योंकि विदाउट लाइसेंस एक तो ये कानूनन जुर्म है और उसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाए तो उसमें भी आपको मुश्किल हो सकती है। और स्पेशल जो मैसेज है वो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए है कि प्लीज़ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनको ना तो बाइक दें और ना कोई कार दें। अगर उन्होंने चलानी है तो सबसे पहले एलिजिबल हों अपने लाइसेंस के लिए और उसके बाद जो है वो ड्राइव करें। तो प्लीज़ ये मैसेज पे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।